بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، گلبرگ گرین میں کیا کچھ ہوتا رہا وہ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اب تو دستاویزی ثبوت بھی سامنے آ گئے ہیں. شجاعت اللہ قریشی اور اس کے ہواری بہادر خان اور ذیشان جو ہیں وہ اپنے اختیارات کا کس حد تک غیر قانونی استعمال کرتے رہے. اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. کسی کے ڈریم ہائٹس میں ڈریمز لٹ گئیں اور کسی کے جائیداد اور پلاٹ جو ہیں وہ تھیا لیے گئے. آج میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شہریار خان صاحب. ایک نوجوان ہیں، وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن جب شجاعت اللہ قریشی صاحب کو پتہ چلا کہ ان کے پاس تو اچھا خاصا پیسہ ہے تو انہوں نے یہ سوچا کہ ان کی جیب سے سارے کا سارا پیسہ ہی نکال لیا جائے. پیسہ نکل جاتا، چلو پیسہ تو آنی جانی چیز ہے نا، کہ فراڈ ہو جاتا ہے، خسارہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک بندے کو غیر قانونی طور پہ خوار کرنا، ذلیل کرنا اپنے ذاتی گنڈوں کے ذریعے، یہ ظلم اور ظلم اور ظلم ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شہریار خان صاحب. ان سے ہم جانتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا بیتی، وہ کیسے شجاعت اللہ قریشی اور بہادر خان کے جال میں آئے، کون ان کو اس جال میں لے کے گیا. السلام علیکم شہریار خان صاحب. وعلیکم السلام بھائی. کیا شہریار صاحب، آپ کو کیسے آپ گلبرگ گرین میں انویسٹمنٹ کے لیے کون لے کے گیا تھا آپ کو؟ سر بیسیکلی بات یہ ہے کہ پراپرٹی میری فیلڈ نہیں تھی. مطلب کہتے ہیں نا کہ ایک بزنس ہوتا ہے آپ کا، پراپرٹی میری فیلڈ نہیں تھی. لیکن کئی میرے دوست احباب ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اس کی طرف راغب کیا اور مجھے اچھا ایک بتایا کہ اس کا آؤٹ پٹ، اس کا ریٹرن اچھا ہے، تو آپ وائی ناٹ گو فار دس. تو اس میں ایسا ہوا ہے کہ کچھ نام تھے ایسے جو گلبرگ کے ساتھ آلریڈی اٹیچ تھے، جیسے کہ راجہ مجاہد ہو گئے، لینڈ پرووائڈر ہیں وہ ہیں ایک، اور ان کے کامن فرینڈ تھے طاہر صاحب، وہ انوالو تھے. تو میں نے ایک خواہش ظاہر کی کہ یار مجھے کچھ گلبرگ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے کسی کام کے حوالے سے. انہوں نے کہا آپ چھوٹے پلاٹس کی طرف جائیں، سی بلاک کی طرف، ان پلاٹس کی طرف جائیں اور آپ اس میں، وہ 5 مرلہ کے پلاٹس ہیں، آپ ان کی کٹنگ اٹھائیں اور اس میں آپ کو یہ جلدی سیل ہوتے ہیں، ریسیلنگ کی اچھی ہے اور آپ کو اچھا پروفٹ نکل آئے گا. جب ہم گلبرگ آفس جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں انٹرٹین کیا جاتا ہے. زہیب صاحب ہوتے ہیں نیچے جو بیٹھتے ہیں، ان کے پاس جایا جاتا ہے. ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے شجاعت اللہ قریشی صاحب کے ساتھ، جس کے اندر وٹنس وہ راجہ صاحب بھی موجود ہوتے ہیں اور بھی لوگ جو مجھے لے کے جاتے ہیں. تو مجھے اس ایگریمنٹ ہونے کے بعد اگلے دن کال کی جاتی ہے زہیب کی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کریں، آپ کو صاحب بلا رہے ہیں، آپ سے 1 to 1 ملنا چاہتے ہیں. میں نے بولا جی میں ایک تھرو پراپر چینل آیا ہوں. انہوں نے کہا نہیں اس چینل کو چھوڑیں، ہم گلبرگ کے وی آر دا اتھارٹی، شجاعت اللہ قریشی صاحب دا اتھارٹی، دا سیکٹری، آپ یہاں پہ آئیں. میں وہاں چلا جاتا ہوں. اب جب میں وہاں جاتا ہوں، ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ مجھے ان کے کمرے میں لے کے جایا جاتا ہے قریشی صاحب کے. قریشی صاحب کہتے ہیں آپ فون یہاں پہ اپنے رکھ دیں. ان کے کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ بنا ہوا ہے کہ آپ یہاں آ جائیں، یہاں پہ بڑا ایشو ہے، بڑا سینسر ہے، ٹیپ شیپ ہوتا ہے. میں بڑا پریشان ہوا کہ یار کاروباری کام ہے، اس میں ٹیپ والی کون سی بات ہے، اس میں بگنگ والی کیا بات، بگنگ والی کون سی بات ہے. وہ مجھے وہاں بٹھایا جاتا ہے. 2-3 گھنٹے مجھے برین واش کیا جاتا ہے کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ آئیں ان کو آپ کو کٹ دینا پڑے گا، آپ کی پروفیٹیبلٹی کم ہوگی، آپ ہمارے سے ڈائریکٹ کام کریں. انسان ہے، میں بھی شاید لالچ میں آ گیا. میں نے بولا یار واقعی اتنی ٹولہ جو نیچے ڈیلرز کا ہے ان کو دینا پروفٹ ہے تو کیوں نہ ڈائریکٹ آنر سامنے بیٹھا ہوا ہے، مرشد کے ساتھ ہی کیا جائے، مرشد کے ساتھ ڈائریکٹ مالک ہے، ان کے ساتھ کیا جائے. منگا صاحب ہوتا یہ ہے کہ میں نے کہا مجھے آپ سوچنے کا 1 دن دیں، میں ڈسکس کر لوں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ. میں وہ 1 دن لیتا ہوں. اس دوران مجھے روز نئی چیزیں بھیجی جاتی ہیں. گلبرگ پہ میگا مال کے اندر ایک بٹ جا رہی ہے، وہ ہم آپ کو باروں بار دے دیں گے، یہ کر دیں گے. پھر سنڈے والے دن مجھے بلایا جاتا ہے، جب سارا عملہ آف تھا. سنڈے والے دن مجھے بلایا جاتا ہے، شجاعت اللہ قریشی کی جانب سے فون کیا جاتا ہے ڈائریکٹ میرے نمبر کے اوپر کہ آپ میرے پاس آئیں، میں ویٹ کر رہا ہوں آپ کا. وہاں دفتر بلایا گیا. میں دفتر جاتا ہوں. دن ظہر کی نماز میں نے پڑھی، میں دفتر پہنچتا ہوں تو قریشی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اکیلے. زہیب مجھے لے کے اوپر ایز اٹ از جاتا ہے، وہاں ہم الگ بیٹھتے ہیں. اس دن ہماری 7 گھنٹے ملاقات رہی شجاعت اللہ قریشی صاحب کے ساتھ، اپروکس 7 گھنٹے. مطلب جب میں دن میں گیا تھا تو رات کے عشاء کی نماز ہو چکی تھی. تو آپ متاثر ہوئے ان کی گفتگو سے؟ میں متاثر ایسے ہوا کہ انہوں نے تو پورا اپنا شجرا راجن پور سے لے کے کیا انہوں نے کیا، کس طرح انہوں نے کام بنایا، کس طرح ان کے بچے یو کے میں پڑھ رہے ہیں، اور کتنا مطلب پرو ایکٹیولی وہ اسلام آباد کی پراپرٹیز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جتنے بھی
حضرات بڑے حضرات ہیں بیوروکریسی میں اور دوسرے اداروں میں, وہ سارے میری جیب میں ہیں. اور آپ کو انہوں نے اپنی دیانتداری کا احساس بھی دلایا ہوگا. آپ بالکل دلایا کہ میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں, 2-2-4 کرنے والا ہوں, نہ 3 نہ 5. میں بہت متاثر ہوا. پھر انہوں نے مجھے اپنے ایک بلو آئی بوائے جس کا انہوں نے بولا کہ میرا سارا کام یہ سنبھالتا ہے, اس کو میں بلا رہا ہوں. وہ حضرت آتے ہیں جن کا نام بہادر خان ہے. اچھا. ان کے سامنے بٹھایا جاتا ہے مجھے کہ آپ ایک کام کیجئے, آپ اپنا پیسہ آپ نہ شو کریں بکس میں کہیں بھی, آپ کیش فارم کے اندر, یہ بہادر خان ہے, یہ میرا سارا بزنس یہی دیکھتا ہے, آپ اس کو پیسے دیں اور اپنی جو الاٹمنٹ ہے آپ کو میں فارم ہاؤس دیتا ہوں ڈی بلاک کے, نان پوزیشن ہے لیکن بہت جلد پوزیشن ملنے والا ہے, اور یہ ہونے والا ہے آسمان تارے کہ آج کو میں آپ کو اس ریٹ پہ دے رہا ہوں, 6 مہینے آپ روکیں گے, یہ 2-2 کروڑ روپے پروفٹ دے گا آپ کو گلبرگ کے فارم ہاؤسز. میں نے بولا بالکل ٹھیک ہے سر, اتنا پروفیٹیبلٹی اور ڈائریکٹ ایک سیکٹری لیول کا آدمی جو ہے وہ مجھے اشور کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کروں گا. سر مجھے کہا گیا کہ آپ کل ان کو پیسے دیں گے بہادر خان کو کیش میں, اور آپ نے اپنے دفتر آ کے اپنے الاٹمنٹس ریسیو کرنی ہے. میں نے ایز پر انسٹرکشن میں نے وہی کام کیا. کتنے پیسے دیے پہلے؟ سر میں نے 52 کروڑ روپیہ ایک دیا اور 15 کروڑ روپیہ ایک دیا, 77 کروڑ روپیہ 77 کروڑ روپیز ان ٹرمز آف کیش میں نے بہادر خان کو دیا. یہ آپ ان کو بتا چکے تھے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں؟ اچھا ابھی آپ کو انٹرسٹنگ ہوگا بتاتا ہوں. میں نے بولا بات ایسے ہے کہ میرے ساتھ کچھ ایسے انویسٹرز ہیں جو اوورسیز ہیں, پاکستان آئے ہوئے ہیں, کراچی سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میرے سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے ان کو یہ بتا دیا کہ ہم کیش فارم میں کام کر رہے ہیں, ہمارے پاس بکس بھی شو ہوئی. انہوں نے کہا آپ ایک کام کریں, آپ کو میں گلبرگ پشاور دیتا ہوں, آپ 15 ارب روپیہ لے آئیں, میں آپ کو گلبرگ پشاور دیتا ہوں, سارے کا سارا آپ کے نام پہ لکھتا ہوں. انہوں نے سر مجھے پی بلاک دیا, او بلاک دیا, سی بلاک دیا, اس کے بعد ڈی بلاک دیا, سب لکھ کے دیے, ایویڈنس یہ ساری چیزیں موجود ہیں. نہیں سر یہ گلبرگ اسلام آباد. اچھا. یہ صرف ایشور کرنے کے لیے کہ میں بڑا پیسہ اور لے کے آؤں گلبرگ پشاور کے لیے, کہ ہی سیڈ کہ آئی ایم دا اونلی ون مین آرمی اوور ہیئر ان گلبرگ. میرا نام شجاعت اللہ قریشی ہے, آپ کسی سے پتہ کریں, میں ہوں سیکرٹری, میں ہی مالک اور میں ہی سب کچھ کرنے والا. اور وہ پیسے جو بریف کیس میں لے جا کے آپ ان کو دیتے رہے؟ جی سر, بریف کیس میں, بیگز کے اندر, بڑے بیگز کے اندر, یہ میں نے بہادر خان کو دیے. بہادر خان کے ساتھ بندہ ہے, اس کا نام ہے ذیشان, جو بہادر کے ساتھ سارا کام دیکھتا ہے. اس کو وہ تو شجاعت اللہ قریشی نے کہا تھا نا کہ شجاعت اللہ قریشی صاحب نے یہ نہیں خالی کہا, جب میں ان کو پیسے دے رہا تو میں نے ان کو فون کیا کہ سر میں پیسے دے رہا ہوں. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, ریسیوڈ. بہادر نے اپنے نمبر سے ان کو فون کیا کہ سر ریسیوڈ. میں نے ویڈیو کال کی شجاعت اللہ قریشی کو, اس کا میں نے اسکرین شاٹ بھی لیا اس ویڈیو کال کا کہ سر یہ پیسے یہ میں دے رہا ہوں. ویڈیو کال میں نے لی, اسکرین شاٹ میں نے لیا. انہوں نے کہا دے دیں, اور آپ دینے کے بعد فوراً دفتر آ جائیں. پھر آپ دفتر چلے گئے؟ سر میں دفتر چلا جاتا ہوں, پیسے دے کے میں تو اپنا ہاتھ پیر کٹا دیا نا, پیسے دے جو آیا ہوں, اتنے بڑے بندے کی گارنٹی بھی دی ہے. میں دفتر آتا ہوں, بیسمنٹ میں انٹر ہو کے رائٹ سائڈ پہ سب سے آخر میں بیٹھتا ہے زویب. اس نے بولا بالکل بھائی جان مبارک ہو. اس نے وہاں پہ میرے انگوٹھے لگوائے کمپیوٹر سے, اسی ٹائم الاٹمنٹس نکالی. کتنی؟ سر 15. ڈی بلاک نان پوزیشن 4 کنال 24 اسکوائر یارڈ کے 15 الاٹمنٹس میرے نام پہ بنی. سر میرے 15 جگہ پہ میرے سے انگوٹھے لگائے گئے وہاں پہ. وہ لے کے گلبرگ کے اس میں انویلپمنٹ ڈالا, مجھے کہا آئیں اوپر چلیں. انٹرکام کیا کہ سر میں لے کے آ رہا ہوں, شہری آ گیا. انہوں نے کہا بلے آؤ اوپر فوراً. میں اوپر گیا ہوں, ان کے کمرہ ہے, وہ ایسے ایکسیس کنٹرول لگا ہوا, اس کے ساتھ کھلتا ہے, اندر جاتے ہیں, کمرہ بند ہوتا ہے. یعنی مکمل جیمز بانڈ سٹائل. سر بڑا لوگوں کو آئی کیچنگ قسم کا ہے, بڑا اٹریکٹیو قسم کا کام کیا. اندر بیٹھتا ہوں میں نے کہا سر مبارک ہو بیٹا, یہ تو ابھی شروعات ہے, اسکائیز ایٹ دا لمٹ. میں کہا جی بالکل ٹھیک ہے, یہ ہم ہاسپٹل کی جگہ بنائی ہوئی ہم نے, وہ بھی آپ کرتے ہیں. آپ کو ایز اے ایمبیسڈر بنا کے ہم دبئی بھیجیں گے, وہاں کے شیخ کو لے کے آئے, آپ کو ہم گلبرگ اون کرے گا, آپ ہی گلبرگ کی سب کچھ آنکھ کا تارا ہیں, سب کچھ آپ ہی ہیں. میں نے بولا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں سر. آپ تو یہ باتیں سن کے 2 دن سوئے نہیں ہوں گے کہ یار گلبرگ میری جولی میں آ گیا. کئی لوگ مجھے بولتے تھے کہ یہ شاید دماد ہے. کئی لوگوں کو بہادر نے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ قریشی صاحب کا داماد ہے. اچھا, یہاں تک بات چلی گئی؟ بات یہاں تک چلی گئی. یہ خالی میں یہ نہیں, یہ زبان زد عام ہے. آپ کسی سے بھی گلبرگ میں جا کے پتہ کریں, پیپل نوز اٹ کہ یار شاید یہ قریشی صاحب کا داماد تھا. اچھا. یہ بات بہادر خان اور اس کے حواری اور جو قریشی صاحب کی جو ٹیم ہے نیچے, ان لوگوں نے یہ لوگوں کو بتایا کہ یہ اتنا خاص ہے قریشی صاحب کا. حالانکہ بات صرف پلاٹوں تک تھی, کیونکہ لوگوں کو جسٹیفائی بھی تو کرنا تھا کہ یہ 7 گھنٹے سیکٹری کمرے میں کیا کرتا ہے. تو یہ بہادر نے سب نے مل ملا کے پھیلا دیا کہ دماد ہے, یہ دماد ہے, تاکہ لوگوں کو کوشچن نہ کر سکے کوئی
بات کے اوپر کہ بھائی کیوں اتنا کلوز ہو رہا ہے, کیونکہ ورنہ ہر چیز وہاں پہ میرا خیال ہے ہاں باقی نوٹس ہوتی ہے نا کہ کیا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. تو ایک بندہ 7 گھنٹے 6 گھنٹے سیکرٹری صاحب بیٹھا ہوا ہے. پھر انہوں نے مجھے وہاں پہ ان کا ایک CFO صاحب ہے, وہ کچھ بڑے سی بال پونی شونی باندھتے ہیں, ان کے ساتھ بٹھایا اتوار والے دن. یہ چیزیں وہ ہیں جو میں آپ کہتا ہوں آن ریکارڈ ہے, آپ ان سے کلیریفائی کر سکتے ہیں, سب زندہ ہیں الحمدللہ. آپ ان سے پوچھیں کہ 2 گھنٹے میگا مال جو بن رہا ہے آگے 32 ارب روپے کا, اس کی بڈ میرے سے ڈسکس کرتے رہے کہ اتنے پیسے ایسے آئیں گے, یہ بڈ آپ کو دیں گے, بغیر باروں بار آپ کو دے دیں گے, آپ کے ساتھ کر دیں گے, آپ نے اتنے پیسے لانے ہیں, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ساری گیم مینیپولیشن سب کچھ کر کے میرے پاس رکھ دی کہ میں ہی میں آل اینڈ آل مجھے بنا دیا. مجھے ایسا فیل ہوتا تھا 2-4 دن کہ میں سیکٹری گلبرگ ہوں. بہت شکریہ. یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے. تو ناظرین دیکھا کس طریقے سے لوٹا گیا. یہ سٹوری یہاں پہ ختم نہیں ہوئی, اس کا دوسرا پارٹ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. فی الحال شمشاد مانگٹ اور جناب شہریار خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.